چنانچہ ایک مرتبہ حج کے موقع پہ ایک میمن صاحب تھے، نوجوان ہمارے ساتھ تھے. اس نے انک پیڈ جیب میں رکھا ہوا ہوتا تھا، اور جہاں سائن کرنے کا وقت ہوتا تھا نا تو وہ انک پیڈ نکالتا اور انگوٹھا لگاتا تھا. سعودی عرب میں جہاں حج کا کوئی کاغذ ہوتا وہ انگوٹھا لگاتا تھا. ایک دفعہ میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ یوں پین پکڑیں اور یوں کر کے ایک لائن لگا دیں گے نا تو وہی آپ کے سائن بن جائیں گے، آپ سائن کیا کریں، چھوڑیں انگوٹھے لگانے کو. کہتے پیر صاحب پین تے پکڑنا ہی نہیں رہا. عجیب بندہ دیکھا، اس کو پین پکڑنے سے کوئی خار تھی، کہتا تھا پین تے پکڑنا ہی نہیں رہا. ہر جگہ وہ انگوٹھا لگاتا، ہر جگہ. کہتے میں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا، میں نے پین نہیں پکڑنا. خیر ہم خاموش ہو گئے. پھر بعد میں وہ مجھے اپنا سنانے لگا کام کہ جی میرا کاروبار اس وقت 900 کروڑ روپے کا ہے. وہ بندہ جس نے پین نہ پکڑنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، جو انگوٹھے لگاتا ہے، اس کو اللہ نے ایسا کاروبار دے دیا کہ 900 کروڑ روپے کا کاروبار کر رہے ہو. پڑھے لکھے کہاں گئے؟ تو رزق تو اللہ کے اختیار میں ہے. ایسے ان پڑھوں کو بھی اللہ رزق دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا. اللہ سے مانگیں گے، لپٹ کے مانگیں، رو رو کے مانگیں، آہ و زاری سے مانگیں، دل سے مانگیں، اللہ عطا فرما دیتے ہیں. لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سب پریشانیوں کو دور کرے. اور ہماری انفرادی پریشانیاں تو اپنی جگہ، ہماری اجتماعی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. آپ دیکھیں ہمارا ملک کتنے بحرانوں کا شکار ہے، امت مسلمہ کتنی پریشانیوں کا شکار ہے. تو ہم امت مسلمہ کے لیے بھی دعائیں مانگیں، اپنے ملک کے لیے بھی دعائیں مانگیں. یہ جو مہنگائی کا عذاب آیا ہوا ہے نا، اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں اپنی یاد والی زندگی عطا فرما دے. اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا، اللہ کے سوا زندگی کا کیا مزہ ہے. لہذا یہ آنے والے دن اللہ کی یاد کے دن ہیں. ابھی سے کوشش شروع کر دیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں عبادت خلوص کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفس شیطان کے مکر و فریب سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.